الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى وأزواجه وأصحابه كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. درود و سلام بآواز بلند پڑھنا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں. اور ہمارا نبی صرف زندہ ہی نہیں ہے، آپ کی حیات مع العلم والادراک پر اجماع امت ہے. حضرت محقق محدث دہلوی نے اشرۃ اللمعات، جذب القلوب الى دیار المحبوب، مدارج النبوہ، شرح صفر السعادہ میں ریفرنسز اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج کل میرا ایک سبجیکٹ ہے، میرا ایک مشن ہے، اس پہ میں لگا ہوں، مسلک اعلی حضرت اور محدث دہلوی. میں بالاستیاب اس پہ تحقیق میں ہوں، اس لیے یہ ساری کتابیں میرے پیش نظر رہتی ہیں. تو یہ 4 بکس کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں. حضرت محقق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان 4 بکس کے اندر یہ واضح اور 2 ٹوک لکھا ہے کہ اللہ کا نبی حیات مع الادراک کے ساتھ زندہ. مطلب جس کا یہ ہے کہ وہ ہیں تو گنبد خضرا کے اندر، لیکن ان کی زندگی کامل دنیاوی زندگی ہے، جس کا رزلٹ یا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہم سب کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اور اس پر کوئی محقق محدث دہلوی کی بات ہمارے عقیدے پہ دلیل نہیں. ہمارے عقیدے پہ دلیل یا اللہ کے قرآن کی لاریب آیات ہیں، یا مدینے والے آقا کا بے شمار اور با کمال کلام جس کو ہم احادیث کہتے ہیں، احادیث صحیحہ ہمارا عقیدہ ہے. احادیث مبارکہ میں واضح طور پر میرے آقا سید کونین نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. کوئی بھی شخص جب بھی وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، یہاں تک کہ میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اس لیے حضرات، جب ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یا تو ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، یا پھر ہم عمل کے اس قدر ہم لوگ بے ادبی کے اس گڑھے میں جا چکے ہیں. یا تو عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہمیں دیکھ اور سن رہا ہے، اور جب یہ عقیدہ ہے تو پھر جب حضور ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے احساس بھی رکھیے، جذبات بھی رکھیے، اور یہ احساس اور جذبات رکھتے ہوئے کہ میرے مصطفیٰ
میری آواز کو سن کے جواب دے رہے ہیں. باادب بارگاہ رسالت میں نذرانہ سلام پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں. تیرا مقام یا نبی تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا سخی جہان میں آقا تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ محسن ہو تم عطا ہو تم میرے آقا آخری پناہ ہو تم میرے آقا آخری پناہ ہو تم پر درود نہ پڑھوں آقا تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں. تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں. بعد از حمد و صلات لائق سر تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص خطیب اسلام گرامی المرتبت حضرت قبلہ نازش علماء اہل سنت مولانا محمد شعیب چشتی صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی. میرے سر کا تاج جمیع علماء حافظ صاحب امام صاحب زیب مسند صدارت جو بھی بزرگیاں تشریف فرما میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں. منتظمہ کمیٹی مسجد ہزار جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے محدود وقت میں آج کی اس محفل پاک کے حوالے سے ایک میسج کنوے کرنا ہے اور پھر میں اجازت چاہوں. حضرات اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا امتی بنایا اور چونکہ اسی نبی کی سچی زبان نے یہ بیان کیا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے سچے نہیں. مہربانی ذرا پلیز اٹینشن مجھے چاہیے. ایک وہ گونگی پارٹی بھی ہوتی ہے جو سننے سنانے والا کام کرتے ہیں جن کے سامنے ہاکی کی کمنٹری کی طرح تقریریں ہوتی ہیں, وہ بھی ایک ان کا مزاج ہے. لیکن ہمارے مسلک میں یہ محبت اور عشق کی جو آگ ہے نا
ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. تو مہربانی ذرا یہاں یہ بتائیں نا، وہ کمنٹری والی کمپنی نہیں بیٹھی ہوئی، یہاں رسول اللہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ رب کا شکر ہے کہ مالک نے مجھے اور آپ کو مسلم بنایا. اگر میرے رسول کی زبان سے ہمیں اتنا سمجھنے کو ملتا کہ بس صرف مسلم کافی ہے تو خدا کی قسم میں سے ایک قدم آگے نہ بڑھاتا. لیکن میرے نبی کی صحیح اور سچی حدیث، میرے آقا حضور نے فرمایا میری امت کلمہ پڑھنے والے 73 فرقوں میں بٹیں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 دوزخ میں ہل میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے جمع. اب لازم ہو گیا میرے لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس ملت واحدہ کی تلاش کروں جس ملت واحدہ کی خبر مدینے والے نے دی. اب میں کس سے پوچھوں کہ وہ ملت واحدہ کون سی ہے جس کی خبر میرے مصطفیٰ نے دی؟ تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تیرے پاس نالج نہیں ہے تو کسی اہل علم کے دروازے پہ جا کے نوک کر، وہاں سے مجھے علم ملے گا. میں سوچنے لگا پیر صاحب کے پاس جاؤں. پھر مجھے دماغ نے آگے سے کوشن کیا کہ آج تو جتنے پیر ہیں اتنے عقیدے. میں کسی مولوی صاحب کے دروازے پہ جاؤں، آگے سے دوبارہ وارننگ آئی، وارن کیا گیا بابا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ناراض نہیں ہونا، میں اسٹریٹ فارورڈ بولنے والا بندہ ہوں اور الحمدللہ مجھے یہ لومۃ العین کا ڈر بھی نہیں ہے. میں اس استاد کے شاگرد ہوں جس نے یہ نصیحت دی ہوئی ہے کہ بیٹا خدا رسول کی بات سچی کرو، خدا اور رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے، دنیا ناراض ہوتی ہے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں ویسے بھی وزٹر آیا ہوں، قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی اور ہے. یہ جو آپ اٹھ کے یہ جو ہدیہ خدمت کرتے ہیں نا بے شک اللہ کا بڑا کرم ہے، رسول اللہ کی دین کے صدقے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے. میں بڑائی نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو اپنا مزاج بتا رہا ہوں. میں آپ کے اس یہی خوشی لے کے جاؤں گا کہ آپ میری بات کو دل کی گہرائی سے سنیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس دروازے پہ جاؤں. سوچ میں پڑ گیا، بالآخر مجھے غوث الثقلین کی آواز آئی. میرے سیدی غوث الثقلین نے فرمایا اور جب نبی کی بات سمجھنی ہو اللہ کے نبی کے اصحاب کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. اب میں کس صحابی کے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ، لیکن یاد رکھو ہر صحابی ہدایت کا معیار ہے. لاؤڈلی سبحان اللہ، لاؤڈلی کہ نہیں. لیکن میرے دوستوں تو ٹیکنیکلی بات سمجھانے لگا ہوں. 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ ہیں آن دا ریکارڈ، اور بڑے دھڑلے سے ایک بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی تھے. بھائی بڑی ذمہ داری سے وقت میرے پاس صرف ہاف آور ہے اور اس کے اندر میں نے اپنی جو معروضات پیش کر 1.25 لاکھ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی ہیں. یعنی 1.25 لاکھ کو جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ خود قرآن کھول کے نہیں بیٹھتے، وہ 100 کے پاس آتے ہیں. پتا چلا یہ نقطہ نظر ہی بنیادی طور پہ غلط ہے کہ بابا جو ضرورت ہو کتاب کھول کے ترجمہ پڑھ لو. نہیں سمجھ آئی. ارے رسول اللہ کے صحابہ کا مزاج بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھنا ہے ان کے بوئے پہ جاؤ جن پہ خدا کا خصوصی کرم ہوا ہے. 1.25 لاکھ میں سے 100 مفتی ہیں، ان 100 میں سے کل 12 مجتہد ہیں. سبحان اللہ کی آواز. 1.25 لاکھ
100 کے دروازے پہ آتا ہے اور وہ 100 ان 12 کے دروازے پہ آتا ہے. میرے دوست ان 12 میں سے ایک کے دروازے پہ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں. نام اس اللہ کے نبی کے صحابی کا حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کا بیٹا ایک دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ مانگنا ہے. فرمایا مانگ میرے چچا کے بچے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن کا فہم مل جائے. میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. حضرت عمر جیسا بندہ بھی فرماتا ہے جب کبھی کسی کو قرآن کا مسئلہ سمجھنے میں مشکل کسی کو درپیش آتی وہ 2 دروازے کھڑکھٹایا کرتا تھا. ایک دروازہ علی کا تھا, ایک دروازہ ابن عباس کا تھا. اے عبداللہ بن عباس میرے نبی مکرم نے فرمایا 73 میں سے ایک جماعت ہوگی. یا لاؤڈ لیا اے مہربانی ذرا اعتکاف تا وہ جڑا کیا مراقبہ وہ میری جان راتی کرے مہربانی کرے. فی الحال تقریر سنانا تو میرے میرے دوستو توجہ فرمانا. اے جناب عبداللہ بن عباس بتائیے وہ 73 میں سے ایک جماعت جس کی خبر میرے مصطفیٰ نے دی ہے وہ کون ہے؟ اب ذرا تھوڑے سے حوالے سماعت فرما لے. الحاویل الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد صفحہ 225 شرح شرائع الرسول غیر مقلدین کے جدی اعلیٰ نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیٹا نور الحسن کنوجی تفسیر کبیر امام جلال الدین سیوطی جلد 5 صفحہ 236 جناب حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر حضرت امام سیوطی کی تفسیر در منصور اس میں بھی موجود جلد 3 صفحہ 223. اللہ اکبر. اور حوالے تو وقت تھوڑا ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ حوالے منوانے کے لیے نہیں دیے جا رہے اطمینان کے لیے دیے جا رہے ہیں. اے نبیوں کے امام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن عباس مصطفیٰ کریم نے وہ جو خبر دی ہے وہ 73 میں ایک جماعت وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت اور جنت میں جانے والے او میرے مصطفیٰ کریم کے غلام وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت وہ اہل سنت و جماعت ہے. جڑے ہے ہو دیو بولو جڑے دوجے بیٹھے ہو پھر چپ بھی ہو جاؤ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا وہ اہل سنت ہے. اللہ اکبر. نبی کا فرمان صحابی کی تشریح بن گیا سنی کا عقیدہ ہو ایمان. تشریح توجہ ہے بن گیا سنی کا عقیدہ و فرمان بن گیا سنی کا عقیدہ و ایمان. تو اللہ کا شکر میں سینہ تان کے کیوں نہ فخر کروں اور ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے سنی بنایا ہے. اے مالک کونین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے نا تو نے مجھے سنی بنایا. تو ہمارے مسلک اہل سنت کا جو ٹریڈیشن مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے آمنہ کے چاند کا ذکر سنایا جائے. یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے. پاکستان ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ انہوں نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ ایک کافی موٹے پیٹ والے حضرت کو بٹھا دیا. دیکھتی رہتے ہیں
تو کوئی بات چلی کہ یہ حضور کے دور میں، اور میں نے کہا ایک منٹ، میلاد ہم کرتے ہیں نا، مسلک میرا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن بھی تو مجھ سے پوچھنا، ہم سے پہلے پوچھ، ہم میلاد کہتے جس کو، اس کے بعد جو تیرے منہ میں آئے کہنا، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں اللہ رحم کرے گا۔ تو کہا جی آپ تعریف کریں، میں نے کہا ہم ہر اس محفل کو میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کا ذکر ہو۔ اب وہ فوراً کہنے لگا حضرت پانی دے دو، میں نے کہا حضرت تھوڑی دیر بعد پینا پڑا، تھوڑی دیر پہلے آپ کافی ہائی پارے پر کھڑے تھے اور آپ کافی دیر شور رولا ڈال رہے تھے، میں نے تعریف یہ کی ہے کہ رسول کے ذکر کی محفل کو میلاد کہتے ہیں۔ اب ہمت ہے تو لگا فتویٰ، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں نے اسی ذکر رسول کی محفل میں ایک فکر کی آیت پڑھی ہے، تعلق عقیدے سے ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلم کی کامیابی کے لیے دو چیزیں مست ہیں، فرسٹ آف آل اس کا پیکٹ اور عقیدہ، سیکنڈ اس کا اچھا عمل۔ لیکن جیسے نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، لیکن وضو کا نمبر پہلا ہوتا ہے اور نماز کا نمبر دوسرا ہوتا ہے۔ اصل چیز نماز ہی ہے، لیکن بغیر وضو کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو میں ابھی 5 نمازیں پڑھ لوں، رات کو 5 دفعہ وضو کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا، پہلے وضو ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عقیدہ فرسٹ، سبحان اللہ، عمل بے شک، پہلے نمبر پہ عقیدہ، دوسرے نمبر پہ عمل ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ہمارے یہ جو تھوڑے تھوڑے، یہ بھی ہمارا پرابلم ہے، بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، گنجے سے ہم نے ہیئر سٹائل سیکھنا شروع کر دیا، جاہلوں کے ہتھے دین کی بات دوڑ چڑھ گئی، اور معاملہ یہ ہے کہ ہم جناب جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک آرگنائزیشن چلانی ہوتی ہے، ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم نے مولوی، امام، خطیب مسجد کو چلانا ہے، نوٹ مائنڈ۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں جو مجھے اچھا لگے وہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو مجھے اچھا لگے وہ نظریہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ معاف کرنا، عقیدہ فرسٹ، عمل سیکنڈ، توجہ رکھیے، عقیدہ پہلے نمبر پہ، عقیدہ، لیکن کوشچن یہ ہے کہ عقیدہ رکھیں کون سا؟ پیر نقشبندی والا، پیر چشتی والا، پگڑی والے پیر والا، ٹوپی والے والا، سفید سرخ کون سے سٹکر والا، کون سے مولوی صاحب والا، مونچھوں کو چٹ کیے ہوئے والا، داڑھی کو تیل لگانے والا، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا، کس عقیدے کو ہم فالو کریں؟ کیونکہ فرسٹ آف آل عقیدہ ہے، دین عمل ہے، عقیدے پر عمل کی بلڈنگ کھڑی ہے، تو کس عقیدے کو ہم فالو کریں؟ اے اللہ تم بتا۔ تو مالک کائنات نے ہمیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کسی ملا، کسی پیر، کسی محقق، کسی مدقق، کسی شیخ، کسی کی ضرورت نہیں، میں کائنات کا رب تمہیں ہدایت دیتا ہوں، تم نے اگر عقیدہ اپنانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ والا اپنانا۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل عقیدہ کون سا؟ حضور کے صحابہ۔ انشاءاللہ چند جملے کہوں گا، بڑے پکے کہوں گا۔ آئیے، میں نے ایک آیت سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی مشہور آیت پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہم بھی تو آلریڈی مومن ہیں، آمنا، ہم ایمان والے ہیں، اور کون سے ایمان لائیں؟ توجہ ہے، اللہ آگے سے کہتے ہیں کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر لایا،
ایسے ایمان لاؤ جیسے علی لایا، ایسے ایمان لاؤ جیسے طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عثمان، عمر، ایسے ایمان لاؤ۔ بڑا عام جملہ ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، آگے سے وہ منافق کہتے ہم ان پاگلوں والا ایمان لائے، استغفر اللہ، سارے کو لاؤڈلی استغفر اللہ۔ لیکن اس کے اندر ہی میں اپنا عقیدہ انشاءاللہ ایسا بتاؤں گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ آج یہ باہر جاؤ نا، کوئی آتے دیکھتے چنڈیاں، وہ ہمارے اللہ سلامت رکھے مولانا الیاس اتار قادری صاحب، اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 4 جھنڈے کبھی 5 جھنڈے اٹھا کے وہ ایسے وہ ایک اور صاحب ہے، انہوں نے اپنے جسم پہ لائٹیں لپیٹی ہیں۔ ایک دن مجھے ایک بندہ لے کے آیا، مجھے ایک کلپ لا کے دکھایا، کہتے ہیں یار ذرا یہ دیکھ یہ 5 جھنڈے اور یہ بندے یار ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا خاموش، ذرا اس سے پوچھ تیرے یہ مست الست اور دیوانہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ میں تجھے پروف کرتا ہوں، ذرا تجھے میں پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو آج ہم سے کہتے ہیں کہ یہ 10 روپے کی جھنڈی اٹھائی، بابا یہ دین 10 روپے کی جھنڈی سے ہو گیا، یہ 50 روپے کا یہ جناب یہ جھنڈیاں لگا دی، یہ بینر لگا دیا، سمجھتے ہیں خدا کو راضی کیا۔ میرے دوستو، اپنی جماعت حاضر رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو، سینہ تان کے رکھو، دماغ کو خوش رکھو اور جذبوں کو سلامت رکھو۔ اللہ کی قسم، ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو محمد کے اصحاب کا عقیدہ ہے۔ میرا جملہ سماعت تھوڑا ہے، میرا جملہ سماعت فرمائیے۔ منافقوں کو کہا جاتا عقیدہ کون سا رکھو؟ صحابہ والا۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پاگلوں والا عقیدہ رکھے۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اللہ نے رپلائی کیا، انا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون۔ اصلی پاگل تو یہ ہے جو میرے یار کے دیوانوں کو پاگل کہتے ہیں۔ اچھا یہاں بحث فرمائیے، امام نیاز نے، علامہ حلوی نے اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام بریلوی نے فرماتے یار آخر انہوں نے جو کہا تھا ان کو پاگل، یہ کوئی وجہ تھی یا ویسے ہی پاگل کہا تھا؟ کہتے ہیں اصل میں وجہ تھی، وجہ تھی کہ جب صحابہ کو پاگل کہا گیا، او میرے رسول اکرم کے دیوانوں وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں دراصل اصحاب پیغمبر حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں اس وارستگی کی کیفیت تک چلے جاتے تھے کہ عام دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ پاگل نہیں تھے، وہ محمد کے عشق کے دیوانے تھے۔ ظاہر تو ان کا عشق پاگل پنا لگتا تھا نا۔ یعنی میں تھوڑا سا جھلک دکھاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی کہے کہ یہ ناخن پکڑ تو اس کو کیا کرو گے؟ ناخن بہت پھینک گیا۔ آپ کو اگر یہاں نیچے بال ملے کسی کا، اس کو کیا کرو گے؟ پھینکو گے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑے دور ہو رہے کہ ان کے تھوک کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں کیا؟ لیکن آئیے ذرا جن کو پاگل کہہ رہے تھے ان کا اندازے عمل تو دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مشرکین مکہ نے ایک جاسوس بھیجا۔ کون بھیجا؟ چیک کر کیا کہ ہم کیا محمد اور ان کے غلاموں کو گھیر سکیں گے، ان کو ہم ہرا سکیں گے۔ وہاں جناب اس نے 3 دن گزارے، عروہ بن مسعود ثقفی نام ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ جب واپس گیا تو بولا ہاں رپورٹ پیش کر، کہنے لگا تم انہیں کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ہیں، وہ دیہاتی، وہ بالکل مسافر، اور ہم اتنی بڑی قوم اور اتنا بڑا اجتماع ہرا نہیں سکتے۔ ریزن بتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے ہرا نہ سکنے کی ریزن و وجہ یہ گئے، اے اللہ کے بندو، اے محمد کے غلاموں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا جو جذبہ عشق و محبت ہے، تم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ کہا وہ کیا؟
इज़ा तवज़्ज़ा नबियो कादू यक़्तदिलूना अला वज़ूबिही व मा तनहम नबियो मक़ाम इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि अहदिम मिनहुम फदलक बिहा जिल्दहू व वजहा। ओए मोहम्मद के यार, मोहम्मद के साहब उसका इतना अदब करते हैं, इस कदर दीवानगी रखते हैं कि जब मोहम्मद थूक फेंकता है वो थूक नीचे नहीं गिरता, उसे कोई ना कोई पढ़कर हाथों पे उठाकर अपने चेहरे पे मल लेता है। और जब मोहम्मद वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी नीचे नहीं गिरता, कोई ना कोई आगे बढ़कर उस पानी को उठाकर अपने जिस्म पे मल लेता है। और उनका अकीदा ये है यतबर्रकून बिही, उनका अकीदा ये है कि नबी का थूक भी बरकत वाला, नबी का लगा हुआ पानी भी बरकत वाला है। यार आज भी आप मुझे बताओ ना, कोई बंदा थूक उठा के जिस्म पे मार रहा हो तो तुसी क्या आखो कौन है? इसको पागल कहेंगे, लेकिन रब ताला ने कहा ना, खबरदार मेरे यार के यारों को, पागल को, ये पागल नहीं, ये असल अकल वाले हैं। इन्हें पागल कहे वो क्यों कि असल ईमान की मेराज, प्लीज नोट माय पॉइंट, ईमान की मेराज वो मोहम्मद अरबी का इश्क है। ईमान की मेराज हुजूर का इश्क है। इसके अलावा ना एक रसूल के साहबी हज़रत अबू महज़ूरा उनका नाम है रज़ी अल्लाह ताला, बाल इतने लंबे कि जनाब नीचे बैठते हैं तो जमीन पर लगते हैं। एक दिन किसी साहब ने कहा यार आप साहबी हो, कटवाओ इन बालों को, इतने लंबे लंबे बाल तुमने चोटी छोड़ी हुई हो लटक लटक के नीचे। आपने फरमाया ये बाल नहीं है, हाज़ी बरकत रसूलिल्लाह, ये रब के रसूल की बरकत है। वो अल्लाह के बंदे, बरकत का क्या मतलब? जनाब हजरत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और बरकत इसलिए है कि एक दिन बचपन में मेरी माँ मुझे रसूल अकरम की खिदमत आलिया में लेकर आई थी। मेरे आका हुजूर के सामने मुझे बिठाया था, नबी मुकर्रम ने शफ़क़त से मेरे सर पे अपना हाथ रखा। हुजूर का हाथ जिन बालों से लगा मेरी माँ उन्हें कटवाने न दिया। जब मैं शऊर में आया, मैं आज तक उन बालों की हिफाजत कर रहा हूं, क्योंकि इन बालों ने मेरे नबी के हाथ के बोसे लिए हैं। बज़ाहिर आप इतने अगर लंबे लंबे बाल रख के फिरो, लोग क्या कहेंगे? आए, मैं यही आपको फलसफा समझाने लगा हूं कि हमारे बहुत सारे ये जो थोड़ा जदीद तालीम की तरफ आने वाले लोग हैं ना, बिल्कुल जो जनरेशन गैप में बीच में वो आगे डिवाइड हो गए, यंगस्टर्स हैं, जब वो देखते हैं कि दूसरी तरफ तो ये समझते हैं कि यार बस दीन सारा उधर है। और कई हमारे ये यंगस्टर्स ये कहते नजर आते हैं, अरे ये समझ नहीं आती है कि चड्डियों में दीन घुसा हुआ है, ये जुलूस में दीन घुसा हुआ है। अब पूछना रसूल के उन सहाबा से, जनाब थूक उठा के मुंह पे मलने में दीन घुसा हुआ है? क्या वो पानी उठा के चेहरे पे मलने में दीन है? इससे भी आगे बढ़, इससे भी अजीब किस्म की दीवानगी की हालत में आपको बताता हूं। मेरे रसूल अकरम फख्र को मुझे बताओ, जान बचाना फर्ज है कि नहीं? जल्दी से सुसाइडिंग इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है। जायज समझकर सुसाइड करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि अगर तेरी जान का खतरा है तो तू रोजा छोड़ सकता है, तेरी जान का खतरा है तो तू नमाज छोड़ सकता है, वुजू के छोड़ के तू तयम्मुम कर सकता है अगर वुजू की वजह से तेरी जान बाड़ी का खतरा है। हज
تیرا معاف ہے اگر تیری جان کا خطرہ ہے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی اتنی قدر اور قیمت رکھی ہے کہ اپنے فرائض کو اس جان کے لیے معاف کر دیا. اے اللہ یہ ساری چیزیں میری جان کی وجہ سے معاف ہو گئی. کیا کوئی ایسا بھی معاملہ ہے کہ جب جان کسی کے اوپر فدا ہو جائے؟ کہا جب نماز روزہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے تیری جان بڑی قیمتی ہے اس کو بچا. لیکن جب میرے رسول کی ناموس اور عزت کا معاملہ ہے وہاں جان بھی قربان کرتے ہیں. میرے نبی پاک کے ایک صحابی ہیں جنگ احد میں جیسے ہی حضور پاک دشمن کے اس میں جتھے میں گر گئے, ایروز تیر سوز تلواروں کے وار آ رہے ہیں, صحابی رسول سامنے کھڑے ہو گئے. اب میں دیوانگی بتانے لگا ہوں, جسم پہ تیر کھا رہے, اچانک صحابی رسول کے ذہن میں خیال آیا یار میری تو پیٹھ ہو رہی ہے حضور کو. لاؤڈلی سبحان اللہ کی آواز, میری تو حضور کی طرف کمر ہو رہی ہے. فوراً آپ نے اپنا منہ حضور کی طرف کیا, پشت ادھر ہو گئی, گویا کیا کہہ رہے ہوں, گویا کہہ رہے ہوں حق کے محبت بھی ادا ہو جائے, حق کے شریعت بھی ادا ہو جائے. میرے سیدی میرے مرشدی حضور قبلہ آقائی سید حسین الدین شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں, میرے مرشد بھی ہیں. آپ نے ہمیں ادب عشق محبت کا سبق پڑھایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز جامع رضویہ کو سلامت رکھے. حضرت قبلہ بھی وہیں کے فاضل ہیں اور بوئے شمار حضرات وہیں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. تو میرے سیدی نے فرمایا بیٹا بات یہی ہے لیکن میں تمہیں ایک نکتہ بتاؤں. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جب صحابی کو ادھر لگا تیر, ادھر لگا, ادھر لگا, ادھر لگا, جان اختتام پہ تھی, آخری لمحے تھے, گویا دل بے قرار نے کہا مرنا تو ہے, ایسے کیوں نہ مروں کہ نظر چہرے بددعا پہ ہو. ویسے تو ہے جان بچا, لیکن ان کو دیکھ یہ جان, یہ آنکھ نہیں بچا رہے, یہ ہاتھ نہیں بچا رہے, یہ جسم نہیں بچا رہے, یہ رسول پہ قربان کر رہے. کیوں؟ کہا ہم دیوانے ہیں. ہم کون ہیں؟ دیوانے ہیں. بظاہر لوگ کہتے ہیں یہ پاگل پنا ہے, لیکن یہ پاگل پنا نہیں, یہ دیوانگی ہے. اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے ایمان کے دعوے کرنے والوں, مجھے تمہارا کوئی لگا لپٹا ایمان درکار نہیں, مجھے عقیدہ وہ درکار ہے جو میرے یار کے یاروں والا, محمد کے صحابہ والا. تو حضور کے صحابہ نے ہمیں محبت کرا دکھائی. تو میلاد ٹوٹلی محبت ہے. اب کوئی نابینا کیا بولتے ہیں اس کو, بلائنڈ سے آپ پوچھو گے I saw beautiful flowers, اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ بولو میرا سینٹنس غلط ہو گیا, تو نے خوبصورت پھول دیکھے تو کہ یہ خوبصورت کیا ہوتا ہے جو آنا. اور اگر کوئی جناب والا کسی دورے سے کہے قریشی صاحب کی نعت سنی ہے تو کہے گا وہ کیا ہوتی ہے؟ ارے بابا بلائنڈ کو دکھتا نہیں, بہرے کو سنتا نہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ اب لنگڑے کو کوئی کہے کہ ذرا بتا ویس کے اندر جناب کتنی پوزیشن لے گا, جس کے ٹانگ ہی نہیں وہ دوڑے گا کیا؟ تو اس لیے میرے دوستو المعترض کالاعمی, اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے. اعتراض والوں کے اعتراض میں آ کر اپنے عقیدے محبت میں کبھی شک نہ کرنا. اس لیے ان اندھوں کو کیا پتا محمد کی محبت کے پھول کتنے خوبصورت ہیں, ان بہروں کو کیا پتا حضور کی محبت کی گفتگو کی چاشنی و لذت کیا ہے, ان پاگلوں کو کیا پتا کہ محمد عربی کی محبت کی دیوانگی کی لذت کیا ہے. یہ میلاد یہ حضور کی دیوانگی اور محبت کا ایک حسین انداز ہے. اس لیے گو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو بھی ہم فالو رکھیں, طریقت کو بھی ہم ساتھ رکھیں. اور میلاد کا مقصد اور میلاد کا میسج یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. کیا فائدہ کہ ہم میلاد کا جلوس نکالیں اور نماز چھوڑ دیں؟
اور میں آخری مسئلہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اچھا لگے برا لگے، اچھا لگا تو دعا کر دینا، برا لگا تو معاف کر دوں، لیکن شریعت کی بات بری نہیں لگنی چاہیے۔ ویسے میں آپ کو ایک پیر کا تعارف کروانے لگا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کروا دیتا ہوں، نہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں، کروا دوں۔ ایسا پیر ہے جی جو غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، قلندر بھی ہے۔ فقیر گرنٹی سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہے سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا غوث ہے، سب سے بڑا قلندر ہے۔ دعا اس کی رکھنی ہوتی، اور اگر رگڑا دے دے تو پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ نام بتا دوں؟ تصور میں آ گیا نا کہ آگے پیچھے 15 مرید لگے ہوئے، اللہ کا ہوا آ گیا نا، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی ذہن میں آتا ہے جب لفظ پیر بولو تو آگے پیچھے گاڑیاں لینڈ کروزر اور حق اللہ ہو ہوتا ہے۔ اور معاف کرنا میں تنقید نہیں کرتا، میں بھی پیر کا مرید ہوں، لیکن میں پیر اسے مانتا ہوں جو رسول کی شریعت کے راستے سے نبی کے قدموں میں پہنچا۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا جو خود شریعت کا پابند نہ ہو۔ وہ پیر ہوا میں اڑتا ہوا آئے، سیدی غوث پاک کا یہ فرمان ہے، ہوا میں کوئی اڑتا ہوا آئے اگر وہ رسول کی شریعت کا راستہ کراس کر رہا ہے، سمجھ لو وہ شیطان کا چیلا ہے، رحمان کا مرید نہیں ہے۔ لاؤڈلی کہو جن کو میری بات سے اتفاق ہے۔ آج افسوس کے مجھے معاف کرنا، پاکستان میں ایک دن صاحب مجھے ایک جگہ لوگ صاحب لے کر گئے، کہتے ہیں آج ساڑھے پیروں کو لاؤ، میں یار اسی طرح پیروں منع لے لو بچہ لے۔ اتھے گئے جناب، چرسے کی دھوڑ پٹ رہی ہے، پتہ نہیں سگریٹ چل رہے ہیں، اور حضرت صاحب کی آنکھیں سرخ ہیں۔ میں تو چل گیا، واپس سے مجھے کہتا ہے ساڑھے حضرتان کی آنکھاں تک نے کتنی مستانیاں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے اہل سنت و جماعت، پیران اسلام نے تو ہمیں ہمارے اس مسلک کو نو ڈاؤٹ اس اسلام کو پھیلانے میں مرکزی کردار لیا ہے، لیکن آج ہمارا یہ ینگسٹرز، یہ وہ پرانے الف با تاسا پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آج نیٹ ان کے پاس ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ان کو دنیا کی خبر ہے۔ جب ان کے سامنے ایک جناب لنگا تلنگا پیر بن کے جس کو ہم غوث قطب ابدال قلندر کہہ رہے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عبادت نہ شریعت نہ طریقت کچھ نہیں، تو یہ کہتے ہیں جس مسلک کے غوث کا یہ حال ہے مجھے اس مسلک سے اللہ ہی حافظ۔ تب پتہ چلتا ہے کل اور تھا آج اور ہو گیا۔ آئیے میں ایک پیر کا تعارف کروا رہا ہوں، ہو سکے تو اس کی بیعت کر لینا، اور نہ ہو سکا تو میں اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے گھر چلا جاؤں گا۔ اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کی سچی حدیثیں اس بات کی گواہ ہیں، میرے رسول کے فرامین اس بات کے گواہ ہیں، تیرے لیے سب سے بڑا غوث، تیرے لیے سب سے بڑا قطب، تیرے لیے سب سے بڑا قلندر، تیرے لیے سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے۔ تیری ماں ہے، ماں، اور تیری ماں کے بعد تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے۔ باپ کی نافرمانی کرو اور باپوں کے جا کے جناب والا تم جوتے اٹھاؤ، کسی بابے کی کوئی جرت نہیں ہے، کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے ماں باپ کے گستاخ کو رسول کی فرمان کے مطابق خدا کے اس عذاب سے بچا سکے۔ بے شک خفا ہو یا خوش ہو، یہ آپ کو میسج ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کڑلے سے بولتے ہیں۔ شاید میری کمزوری بھی یہی ہے، اور شاید میرے یہاں تک پہنچنے کا وجہ بھی یہی ہے۔ میرا آپ کو آج ایک پیر کا میں نے آپ کو پتہ دیا ہے، خدا کی قسم اس پیر کے پاؤں چومو گے رب راضی ہو۔ یہ مت دیکھو ماں کس طرح کی ہے، تیرے لیے وہ ماں ہے، تو اس کے دعا لے گا تیرے لیے 76 دروازے کھلیں گے رحمتوں کے، تو اس کی بد دعا لے گا تیرے لیے مصیبتوں کے دروازے کھلیں گے۔ والدین کو راضی کر۔ آج میں آپ کو بھی خدا کا پیارا بننے کا آسان نسخہ، حلال کھاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، حرام سے غلط کاری سے بچو، ماں باپ کو راضی کرو، سند مجھ سے لے لو، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ بس آج کا مقصد میلاد کا میرا یہی آپ کو میسج ہے۔ اگر کسی کو میرے جملے برے لگے ہوں، میں کھرا سا بندہ ہوں، بات کرتا ہوں، یاد زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا پیار عطا کرے۔ میلاد کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پابندی کریں۔ ابھی چونکہ میں نے آگے نکلنا ہے، بہت دور جانا ہے، اور یقیناً آپ کے ثنا خان رسولوں بھی تشریف لائیں۔ بارک اللہ حضرات گرامی، آپ نے مناظر اسلام کا خوبصورت خطاب سنا۔
اب آپ کو اعلان بتا دوں کہ اگر حضرت کا